اللہ اللہ۔ پچھلی آیات میں قیامت قائم ہونے کے بعد مجرموں کو کیا کیا سزائیں اور عذابات ہوں گے، جہنم کے نظارے ان کو کروائے جائیں گے اور ان میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آج کی آیات میں متقین اور مومنین کو قیامت کے برپا ہونے کے بعد کیا کیا انعامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں ہوں گی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تقوی ہو، اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ شخص شرک سے بچتا ہو، اور سب سے اعلیٰ درجہ کہ شرک سے بچتا ہو، اور ادنا ترین تقوی کا حصہ یہ ہے کہ وہ غیر اولا چیز کو بھی چھوڑتا ہو، جو نامناسب باتیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دے، جس کے اندر یہ چیز حاصل ہو وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ باقی اگر کسی قسم کی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو وہ اس لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے اس کے درجے کم اور زیادہ ہوں گے۔ بہرحال سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شرک سے بچتا ہو، وہ متقی ہے۔ تو متقی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کے باغات میں بھیج دیں گے، جاؤ جنتوں میں مزے کرو، فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ خوش ہونے والے ہوں گے، مزے کرنے والے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو دی ہوں گی ان کو ان کے رب نے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لیا ان کو ان کے رب نے جہنم کے شعلے مارنے والی آگ کے عذاب سے۔ دنیا میں بظاہر یہ کام چھوٹا سا نظر آتا ہے، ایمان لانا، کفر اور شرک سے بچنا، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا اس 2 انچ کی زبان سے ہم نے جو کلمہ پڑھا اور دل سے یقین کیا، اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے عذاب سے بچ گئے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے جاؤ جنتیو، کلو واشربو ہنیًا، کھاؤ پیو مزے کرو، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے کہ تم عمل کرتے تھے۔ دنیا میں تم نے نمازیں پڑھی، تم نے روزے رکھے، تم نے سردی نہیں دیکھی، تم نے گرمی نہیں دیکھی، بس نیندوں کو قربان کر کے تم نمازیں پڑھنے آئے۔ اب تم نے بڑے عمل کیے ہیں، اب تم مزے کرو، کھاؤ پیو، تمہارا بس کام یہی ہے۔ متقین علی سرر مصفوفۃ، وہ تکیہ لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے کرسیوں پر، مصفوفۃ، وہ کرسیاں صف بصف لگائی جائیں گی، ان میں ایسے جو مہمان خصوصی آ کر بیٹھتے ہیں ایسے ان کو اعلیٰ کرسیوں پر بٹھا کر اعزاز اور اکرام کیا جائے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم عطا کر دیں گے ان کو حور عین، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، وہ ان کو جنتیوں کو دیے جائیں گی۔ اور ایک ادنا جنتی کو، ادنا درجے کے جنتی کو کم از کم 2 حوریں ملیں گی، کم از کم، اور اعلیٰ ویسے احادیث میں آتا ہے 72 حوریں بھی بعض کو ملے گی۔ بہرحال درجے کے لحاظ سے کم اور زیادہ ہوں گی، لیکن دنیا کی جو بیویاں ہیں یہ بھی ساتھ ہوں گی، اور یہ ان حوروں پر سردار ہوں گی۔ اور دنیا کے مرد کو جنت میں اتنی طاقت ملے گی کہ دنیا کے 100 مردوں کے برابر اس کو طاقت ملے گی۔ تو فرمایا ہم ان کو عطا کریں گے موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، بیویوں کے طور پر ہم ان کو دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے۔ اور فرمایا کہ بڑی اچھی ایک خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں اگلی میں سنائی۔ فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم، اور وہ لوگ جو خود ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم، ہم ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو، اور نہیں کمی کریں گے ان کو ان کے عمل سے کچھ بھی، ہر شخص بوجہ اس کے جو اس نے کمایا ہے اور رہن رکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں بڑی اہم پیشن گوئی ہے اور خوشخبری ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اعمال کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اور ایک طرف ان کی اولاد ہے، اولاد جو ہے اعمال کے لحاظ سے کم ہے لیکن ہے مومن موحد ہے، لیکن اعمال کے لحاظ سے کم ہے۔ اب یہ ہے کہ جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ جو گھر کے بابا جی ہوں گے یا خاندان کے جو بابا جی ہوں گے وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر ان کو فائز کیا جائے گا، جنت میں فرسٹ کلاس میں ان کو رکھا جائے گا۔ لیکن جو ان کی اولادیں ہوں گی
وہ اپنے اعمال میں کمی کی وجہ سے ہیں تو مومن، اس لیے جنت میں تو چلے جائیں گے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا تھرڈ کلاس، وہ تھرڈ کلاس میں رکھے جائیں گے۔ اب بابا جی جو ہوں گے وہ کہیں گے، ان کے دل میں خواہش ہوگی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اور میں اکٹھے ہم رہیں، تو اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ ان بابا جی کو ان تھرڈ کلاس کے ساتھ جو ان کی اولاد بیوی بچے جہاں ہوں گے یہاں آ کر رکھ دیا جائے گا، لیکن یہ صورت اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کا جو اعلیٰ مقام تھا وہ تو پھر ان کو نہ ملا، وہ تو ادنا درجے پر آ گئے۔ دوسری صورت یہ ہے، فرسٹ کلاس اور تھرڈ کلاس کے درمیان میں ایک سیکنڈ کلاس ہوتی ہے، ان کو بابا جی کو لے آئیں گے سیکنڈ کلاس میں اور اولاد کو لے جائیں گے اوپر سیکنڈ کلاس میں، تو دونوں وہاں اکٹھے ہو جائیں، تو اس میں بھی بابا جی کی حق تلفی ہوگی، جو مقام اور رتبہ ان کا تھا وہ نہیں ملا۔ لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو اولادیں ہوں گی مومن ہوں بشرطے کے، اور اعمال کی کمی کی وجہ سے اگر کم درجے میں ہوں گی تو بابا جی کی خواہش پر ان کی اولادوں کو انہی کے درجے پر لے جایا جائے گا اور وہاں رکھا جائے گا تاکہ ان کا بھی دل خوش رہے اور ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا لَتَنَهُم مِّنْ أَمْرِهِم مِّن شَيْءٍ، لیکن اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابا جی کے مقام پر ان کو لائے ان کے اعمال میں یا عزت و اکرام میں کچھ کمی ہوگی، نہیں، ہم نہیں کمی کریں گے ان کے عمل میں سے کچھ بھی، ان کو پورا پورا ملے گا اور اولادیں بھی وہاں پر لا کر رکھ دی جائیں گی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو اس نے کمایا ہے اس میں رہن رکھا ہوا ہے، یعنی ہر شخص جو اعمال کر رہا ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ جزا اور اعمال کا معاملہ ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور امداد کریں گے ہم ان جنتیوں کی پھلوں کے ساتھ، وَلَحْمٍ گوشت ہوں گے ان سے جو چاہیں گے، جیسے سردیوں میں آدمی گوشت مچھلی کھانے کو کرتا ہے، مچھلی کھائیں، روسٹ کھائیں، بروسٹ کھائیں، ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو نعمتوں کی لا تعداد وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی عطائیں ہوں گی۔ یتنازعون فیہا لغو، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، جینا جھپٹی کریں گے اس جنت میں، پیالہ ہوگا جس میں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، اس میں نہ ہی کوئی گناہ ہوگا۔ ایسے مذاق میں خوش طبعی کے طور پر، دل لگی کے طور پر ایک پینے لگے گا جنتی شراب، دوسرا اس سے گلاس پکڑ لے گا، یہ دل لگی کے طور پر خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ جینا جھپٹی کریں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور پھیریں گے ان کے خادم کے طور پر، خدام پھریں گے ان کے ارد گرد، غلام بچے، غلمان بچے، لہم جو ان کے ارد گرد خادم کے طور پر پھیلیں گے، وہ غلام اور بچے اتنے خوبصورت ہوں گے کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں چھپے ہوئے۔ موتی ویسے ہی چمکدار ہوتا ہے لیکن اگر وہ پردے میں چھپا ہو تو اس پر مکھی اور مٹی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ بچے ان کو بطور خادم کے جنتیوں کو ملیں گے۔ یہ کون سے بچے ہوں گے؟ تو یہ بچے وہ ہوں گے جو نابالغ، چھوٹے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ بچے بطور خادم کے جنت میں ہی رکھے جائیں گے، یا کفار اور فجار کے وہ چھوٹے نابالغ بچے جو بالغ بھی نہیں ہوئے، ان کو خادم بنا کر جنت میں رکھا جائے گا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے ان کے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ اب جہنمی آپس میں بیٹھے بیٹھے ڈسکس کریں گے، کہیں گے یار ہم تو دنیا میں بڑا ڈرتے تھے، ٹھیک ہے ہم ایمان تو تھا، نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن ڈر اور کھٹکا یہ لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، موت جو ہے ایمان پر آتی ہے کہ نہیں آتی، آگے حشر میں پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، ہم تو بڑا ڈرتے تھے، لیکن جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا سلوک کرنے والا پایا ہے، ہم تو بڑے خوش ہوئے یہاں آ کر۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کر دیا جو جنت میں کہیں گے۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، کہیں گے وہ جنتی بے شک ہم تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرنے والے۔ فمن اللہ علینا، احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہمیں گرم لو کے عذاب سے۔ انا كنا من قبل ندعوه، بے شک ہم اس سے پہلے بھی اس اللہ ہی کو پکارتے تھے، ہم اس اللہ ہی کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یاد رکھیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے، صرف وہی ہمارا مشکل کشا حاجت روا یہ ہو۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ
بہت اچھا سلوک کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہم بھی جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔